کہ مذاکرات کے ذریعے رہا کرنا عمران خان کو یا جلوس کے ذریعے نکالنا ہے، احتجاج کے ذریعے نکالنا ہے، کون سا راستہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہوگا؟ مذاکرات تب ہوں گے جب ایک انٹرنل پریشر آپ کریٹ کر پائیں. یہ تو ایک ہانڈی ہے، اس کے اندر سارے مسالے پورے ہوں گے تو کامیابی ہوگی، سارے مسالے پورے نہیں ہوں گے تو کامیابی نہیں ہو سکتی. اور آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ یہاں پہ جو بھی آیا ہے اس نے کہا کہ میں نے کون سا جانا ہے، میں نے ہی رہنا ہے ہمیشہ. اس وقت جو ہے سارے حربے آزمائے ہیں، خط لکھ لیے، دباؤ ڈال لیا، 4-5 دفعہ جلغار کر لی. اب پی ٹی آئی کے پاس مذاکرات دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ان سے مذاکرات کیوں کرے گا؟ جو طاقتور فریق ہے وہ مذاکرات کیوں کرے گا؟ اس سے اسٹیبلٹی جو ہے وہ عمران خان ہی کے پاس. جو ان کی جماعت ہے جس کو انہوں نے جماعت کے عہدے دیے ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکے، اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ میں اہلیت نہیں ہے یا پھر آپ کی پاپولرٹی نہیں ہے. اہلیت نہیں نا، پرابلم یہ ہے کہ عمران خان نے 8 فروری کو جب پی ٹی آئی کا سارا کاڈر ختم کر دیا تو پھر کھمبوں کو ٹکٹ دیے، اور اب وہ کھمبے روز ثابت کرتے ہیں کہ ہم کھمبے ہیں. وہ سارے وکیل جو ہیں ان کو میں نے تو نہیں کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ اس کے حوالے کر دیں، تو پھر فیصلہ تو عمران خان غلط ہے نا. اسٹیبلشمنٹ نے جب سارا کاڈر ہی ختم کر دیا، میرا یہ خیال ہے کہ الیکشنز کے بعد جو خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کے حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن علی امین جو ہیں وہ اپنے چھوٹی باتوں میں پڑ گئے. کہ اب اگلے 2-3 مہینوں میں پارٹی میں تنظیمی تبدیلیاں آنے والی ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں. تبدیلیاں آئیں گی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کی گارنٹی کون دے گا؟ تو آپ کے خیال میں بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ یا گنڈا پور صاحب یا کوئی ایک جو پھر گارنٹی دے گا اسٹیبلشمنٹ کو بٹوین عمران خان کہ کب فوج کی اور حکومت کی لڑائی ہوگی تو ہم پھر فوج کے ساتھ مل جائیں گے اور حکومت کو چھری مار دیں گے. آگے میری ڈیوٹی پھر آگے ڈیوٹی ہم دیکھیں پاکستان کے اندر تو نا املاک کو نقصان پہنچا ہے. پی ٹی آئی والے آپ کو نہیں مانتے کہ پی ٹی آئی میں ہے؟ پی ٹی آئی ہیں ہی ہم نہیں، وہ جو صدر ہیں وہ ان کے چیئرمین وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین، 1 سال پہلے جب انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت خیال یہ تھا کہ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اور معیشت جو بے سمت تھی اس کی ڈائریکشن جو ہے تعین ہو جائے گا. اگرچہ آج حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے، حکومتی جو اس کے تھنک ٹینک کا دعویٰ کرتے ہیں کہ معیشت کی سمت درست ہوئی ہے، بہتری ہوئی ہے، ریلیف آئی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں اگر پارلیمنٹ کی طرف دیکھیں تو قومی اسمبلی کا اجلاس آئے روز ہوتا ہے، لیکن اس میں یا تو اپوزیشن غائب ہوتی ہے یا پھر حکومت جو ہے اپنا کورم پورا نہیں کر پاتی. تو کیا اس کو ہم استحکام کہہ سکتے ہیں؟ کیا جو تھوڑی بہت ریلیف ملی ہے وہ سسٹین کر پائے گی؟ دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے کہ جب تک اس نے مشروط کر دی ہر چیز سے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب جو ہیں جیل میں ہیں، جب تک ان کے مقدمات کی بات نہیں ہوتی، جب تک ان کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں ہوتی، جب تک وہ باہر نہیں آئیں گے اس وقت تک مذاکرات، اس وقت تک جو سسٹینیبلٹی ہے اس وقت تک استحکام نہیں آ سکتا. یعنی ہر چیز کو مشروط کر دیا ہے کسی ایک فرد کی رہائی کے ساتھ یا اس کی قید کے ساتھ. یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. اس سے پہلے بھی شاید 70s میں اس طرح ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد ایک طویل عرصہ جو ہے اس نظام سے نکلنے میں لگا. آج بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں، کس سے ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ موجود ہے جیل سے باہر، کیا اس میں اتنی سخت ہے یا اس میں اتنا کیلیبر ہے کہ وہ مذاکرات کو لے کے توڑ پہنچا پائے کہ جسے کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ایسی جس پر بات کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. موسٹ ریلیونٹ پرسن ہیں، تعارف بہت سے ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں اور اپنا انالیسس جو ہے بالکل غیر لگی لپٹی کے اپنے جو ان کے ویورز ہیں ان تک پہنچاتے ہیں. فواز چور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فواز صاحب، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے رکھا جائے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہو کہ مذاکرات کے ذریعے رہا کرنا عمران خان کو یا جلوس کے ذریعے نکالنا ہے، احتجاج کے ذریعے نکالنا ہے، کون سا راستہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہوگا؟ آپ کی سلیکشن کیا ہوگی، پراٹھی کیا ہوگی؟ اچھا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کب ہوں گے؟ مذاکرات تب ہوں گے جب ایک انٹرنل پریشر آپ کریٹ کر پائیں. یہ تو ایک ہانڈی ہے، اس کے اندر سارے مسالے پورے ہوں گے تو کامیابی ہوگی، سارے مسالے پورے نہیں ہوں گے تو کامیابی نہیں ہو سکتی، اچھی ہانڈی نہیں بن سکتی. اب یہ جو عمران خان صاحب کی جو ریلیز ہے اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہونے تو مذاکرات ہی چاہیے. پاکستان جیسے جو ملک ہے، اتنا ڈائیورس ملک ہے، اتنی ہماری یہاں پہ ایتھنک پرابلمز ہیں، پروونشل پرابلمز ہیں، ہمارے اپنے جو ایک لڑائی جھگڑے ہیں وہ، لیکن ہم چین نہیں ہیں، ہم بنگلہ دیش بھی نہیں ہیں، ہم برما بھی نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر 50 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے، ہمارے سیکٹ بدل جاتا ہے، ہماری اپنا ایتھنیسٹی بدل جاتی ہے، قوم بدل جاتی ہے، ہم بڑی زیادہ ڈائیورسٹی ہے ہمارے. ایسے ملکوں میں جو سمجھیے کہ اگر ایک دفعہ ٹربل شروع ہو جائے وہ پھر آسانی سے ختم نہیں ہوتا، سنو بال ہوتی رہتی ہے، وہ سنو بال ہوتی ہے. تو آئیڈیل جو پاکستان کے لیے آئیڈیل سلوشن ہے وہ مذاکرات ہی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ
کو یہ ایڈوانٹیج ہے, اتنے سالوں سے آپ پالیٹکس کور کر رہے ہیں اور آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ یہاں پہ جو بھی آیا ہے اس نے کہا کہ میں نے کون سا جانا ہے, میں نے ہی رہنا ہے ہمیشہ. تو کبھی انہوں نے اپنی ایگزٹ پلان تو کیا ہی نہیں. تو ظاہر ہے اس حکومت کا بھی کوئی ایگزٹ پلان نہیں ہے, اور اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاکرات کیوں کریں جب جدوں سے سب نے تھلے لمبی پا لیا ہے, ان کو بھی ہم نے ٹھیک کر دیا ہے, جیلیں ڈال دیا کر دیا, تو ہمیں مذاکرات کی کیا ضرورت. نیچر سے مذاکرات ہوتے ہیں اس وقت جب کوئی ایک فریق جو ہے نا وہ اپنی شکست مان لیتا ہے یا کہتا ہے کمزور ہیں. اس وقت جو ہے سارے حربے آزمائے ہیں, خط لکھ لیے, دباؤ ڈال لیا, 4-5 دفعہ جلغار کر لی. اب پی ٹی آئی کے پاس مذاکرات دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ان سے مذاکرات کیوں کرے گا؟ جو طاقتور فریق ہے وہ مذاکرات کیوں کرے گا اس سے؟ نہیں, پی ٹی آئی کے پاس تو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اسٹیبلٹی جو ہے وہ عمران خان ہی کے پاس ہے, اسٹیبلٹی پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے, کیونکہ لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگوں کا دل جو ہے وہ عمران خان ایک فرد کا نام تو نہیں ہے نا. عمران خان از اے سمبل آف پیپلز پاور ان پاکستان. تو اس لیے پرابلم جو آ رہا ہے یہ آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت 3 سال کے جو ریاستی جبر ہے, جو ایک بربریت ہے, اس کے باوجود عمران خان کو پولیٹیکلی ان کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں بنا سکے. ان کا پولیٹیکل جواب کوئی نہیں ہے. عمران خان جیل کے اندر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی ہے. لیکن پی ٹی آئی تو دیکھیے پریکٹیکلی جب یہ 9 مئی ہوا ہے, آئی تھنک 15 جون تک پی ٹی آئی تو ختم کر دی تھی ویسے, کیونکہ انہوں نے ہم سب کو ٹھڈے مکے مار کے, جیلوں میں ڈال کے, تشدد کر کے, ہم سب لوگ جو پی ٹی آئی کا کاڈر کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے, چاہے وہ پرویز خٹک تھے, چاہے وہ اسد عمر تھے, شاہ محمود قریشی, میں, علی زیدی, عمران اسماعیل اور بے شمار ہمارے اور دوست, حماد اظہر, میاں اسلم اقبال, کوئی بھاگ گیا, جیلوں میں ڈال دیا, اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید, یاسمین راشد, عمر چیمہ اور دوسرے لوگ جو تھے ان کو انہوں نے سیاست سے باہر کر دیا. تو پی ٹی آئی کا کاڈر تو 15 جون تک ختم ہو گیا تھا, لیکن دیکھیں عمران خان اس سے اور بڑا ہو گیا. اور صاحب یہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کا آپ دعویٰ کرتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں, چلو اس بات پہ ایگری کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان بہت پاپولر ہیں. نہیں, ایگری نہیں, 8 فروری کو الیکشن ہو گئے نا, اس میں ثابت ہو گیا کہ وہ بہت پاپولر. جو ان کی جماعت ہے جس کو انہوں نے اب جماعت کے عہدے دیے ہیں, وہ اس پاپولیرٹی کو, اس ہجوم کو, یا اس جو بے قرار سمندر ہے اس کو کیوں نہیں ایکٹیویٹ کر سکا, عمران خان کی رہائی تک کیوں نہیں لا سکا؟ دیکھیں نا, پاپولیرٹی میرے پاس ہے تو پھر میرا کام ہے نا ان لوگوں کو لے کے آؤں, کہیں بٹھاؤں, ان کو استعمال کر سکوں. ان کو استعمال نہیں کر سکے, اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ میں اہلیت نہیں ہے یا پھر آپ کی پاپولیرٹی نہیں ہے. اہلیت نہیں نا, پرابلم یہ ہے کہ عمران خان نے 8 فروری کو جب پی ٹی آئی کا سارا کاڈر ختم کر دیا تو پھر کھمبوں کو ٹکٹ دیے, اور اب وہ کھمبے روز ثابت کرتے ہیں کہ ہم کھمبے ہیں. تو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان میں سے دیکھیں نا, فار ایگزامپل آپ سلمان راجہ کو لیں یا گوہر کو لیں, آپ پارٹی کے چیئرمین بنتے ہیں, 15-20 سال پالیٹکس کی ہو, عہدوں پہ رہے ہوں, پروسیس سے گزرے ہوں. یہ سارے لوگ تو ٹوٹل پالیٹکس میں ہی 2 سال ہوئے آئے ہیں. پی ٹی آئی میں ان کو کوئی نہیں جانتا, یہ پی ٹی آئی میں کسی کو نہیں جانتے. تو ایک ویکیوم تھا, اس ویکیوم میں جب پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے تو پھر یہ فل ان دا بلینکس کیے گئے, یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو لگایا گیا. اب ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی جو ہے وہ کوئی بڑی زیادہ سمجھیے کہ ٹیکٹیکل ریڈیکل جو ہے وہ کوئی کر لیں گے, پاپولرٹی کو وہ کوئی انقلاب میں بدل دیں گے تو وہ نہیں کر سکتے, میٹیریلائز نہیں کر سکتے, میٹیریلائز کر بھی نہیں سکتے, اہلیت بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سو پی ٹی آئی اس وقت جو پاکستان ہے وہ پھنسا ہوا ہے ایک عمران خان کی پاپولیرٹی میں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ریاستی طاقت ہے اس کے دوران. میں اور آپ, پاکستان کا فارمر, پاکستان کا لیبر, پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ, ریل اسٹیٹ کا طبقہ, یہ جو سارے طبقات ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی پاکستان از گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن. اچھا, اگر اس کو ہم بالکل واضح انداز میں بات کریں, جب یہ مشکل آئی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف پر 9 مئی کے بعد, تو آخر کوئی نہ کوئی تو فرد ایسا ہوگا نا, یا کوئی ایسا ذہین, کوئی ایسا برین ہوگا جس نے عمران خان کو بولا کہ عمران خان صاحب آپ نے اپنی پارٹی وکیلوں کے حوالے کرنی ہے. وہ آپ کو, آپ کی کشتی کو منجدار سے نکال دیں گے. وکیلوں کے پاس چلی گئی, سارے بڑے بڑے وکیل ہیں, تسی وکیل ہو لیکن تسی ظاہر ہے اس شامل نہیں ہو. وہ سارے وکیل جو ہیں ان کو میں نے تو نہیں کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ اس کے حوالے کر دیں, تو پھر فیصلہ تو عمران خان کا غلط ہے نا, کسی اور کا تو نہیں ہے. نہیں تو عمران خان کس کے حوالے کر دیں؟ آپ نے جب اسٹیبلشمنٹ نے جب سارا کاڈر ہی ختم کر دیا, جب لوگ ہی ختم کر دیتے تو جو اویلیبل چوائسیز تھیں انہیں میں سے جو ہے وہ لوگ لانے تھے نا, انہوں نے کرنا تھا.
میرا یہ خیال ہے کہ الیکشنز کے بعد جو خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کے حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن علی امین جو ہیں وہ اپنے چھوٹی باتوں میں پڑ گئے اور وہ اس کو جو ایک انہوں نے حکومت تو بچانی ہے سر، چھوٹی بات تو نہیں ہے، ایک صوبے کی حکومت ملی ہوئی ہے تو اگر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور کی جو کامیابی اور ناکامی جو ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ عمران خان کو وہ باہر لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے، باقی ساری کوئی چیز ان کی کنسیڈر نہیں ہوگی، ان کی کامیابی یا ناکامی، تو ان کو تو وہ رہتا ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ بحث علیحدہ موضوع ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وکیل جو تھے، بڑے بڑے وکیل جو بڑے بڑے نامور وکیل ہیں، ایم این اے بن گئے، سینٹر بن گئے، وہ نکال نہیں سکے، تو یہ غلط فیصلہ ہے ان کے حوالے کرنے کا پارٹی کو؟ جی نہیں، وہ تو دیکھیے نا ناکام ہو گیا ہے، اب اس میں اوپر تو ڈبیٹ نہیں ہے۔ جو آپ نے جو پارٹی کا کارڈر کریٹ کیا وہ تو ظاہر ہے بری طرح ناکام ہو گیا ہے، اور اس کو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے آپ دیکھیں گے 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں یہ بات میں نے سنی کہیں، آپ نے کل پرسوں بھی کہی ہے کہ اب اگلے 2-3 مہینوں میں پارٹی میں تنظیمی تبدیلیاں آنے والی ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تبدیلیاں آئیں گی۔ اچھا، تو وہ کیا ایک ڈبیٹ یہ ہے کہ وہ جو ایک بیانیہ تھا کہ موروثیت کا، اس کو چھوڑ دیں فی الحال، اس کو بھول جائیں اور علیمہ خان کے حوالے کر دیں پارٹی، ایسی بات چل رہی ہے؟ ایسی بات ممکن ہے یا یہ اچھا فیصلہ ہوگا؟ یہ میرے خیال میں تو اس وقت جو ہے وہ وقت عمران خان کو رہائی کی جو تحریک ہے وہ تو علیمہ بی بی اور ان کی بہنیں ہی چلا سکتی، اچھا، کیونکہ جب بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اس وقت میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں آخری جو سیریس اٹیمپٹ عمران خان کو ریلیز کرنے کی ہوئی ہے وہ بشرا بی بی نے کی ہے، جو 26 نومبر کو، اور اس کے بعد سے اب تک کوئی سیریس اٹیمپٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ علیمہ بی بی جو ہیں وہ یہ ان میں یہ اہلیت ہے، ان میں یہ چیز ہے کہ وہ یہ چیز کر سکتی ہیں، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں، لوگ ان کے لیے ان کی جو تصویر مثلاً کل آئی ہے، آپ دیکھیں نا پورا پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر ایک ان کو غصہ ہے، پبلک رسپانس ہے، سو علیمہ بی بی میں یہ اس وقت صلاحیت ہے کہ وہ، اور ہمیشہ سے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ ہسٹری کے یہ پاکستان کی پولیٹکس کو آپ بڑے قریب سے لوگ جڑتے ہیں فیملی کے ساتھ، جو ورثہ ہے ان کے ساتھ جڑتے ہیں، جو آگے لے کے چلتا ہے۔ جب مشرف صاحب آئے تھے تو تحریک کلثوم نواز صاحب نے چلائی تھی، اس سے پہلے بھٹو صاحب، مریم نواز نے چلائی، مریم بی بی نے چلائی، بینظیر صاحب نے چلائی، تو یہ 3-4 مثالیں۔ انڈیا میں اندرا گاندھی نے چلائی جب ان کے وہ والا صاحب، سارے ان کی سروجنی نائیڈو، سری لنکا میں ایسا ہے، ہر جگہ پہ ایسا ہوا، ہر جگہ ایسا، تو فیملی ہی لیڈ کرتی ہے۔ اچھا، ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ 3 دفعہ کم از کم 4 دفعہ کہ جی بات کہیں نزدیک پہنچ گئی، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کی گارنٹی کون دے گا؟ تو آپ کے خیال میں بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ یا گنڈا پور صاحب یا کوئی ایک ایسا فرد ہے جو پھر گارنٹی دے گا اسٹیبلشمنٹ کو بٹوین عمران خان کہ جی جو طے ہوئے گا اس سے عمل درآمد ہوئے گا؟ یہ کون ایسا فرد ہے، کون سا ایسا فکر ہے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو فارمولا رہا ہے ماضی میں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن انتظار کرتی ہے کہ کب فوج کی اور حکومت کی لڑائی ہوگی تو ہم پھر فوج کے ساتھ مل جائیں گے اور حکومت کو چھری مار دیں گے، جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جیسے اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، اور اس سے پہلے جیسے نواز شریف صاحب نے بی بی کے ساتھ کیا۔ 88 آنورڈ ہمارا جو فارمولا غلام مساق کی لڑائی ہو گئی نواز شریف کے ساتھ، 88 آنورڈ یہی چل رہا ہے، پہلے ان کی لڑائی نواز بی بی سے ہوگی، پھر ان کی لڑائی نواز شریف سے ہوگی، یہ چلتا رہے گا۔ میری نظر میں پاکستان اس طرح آگے نہیں جا سکتا، یہ ویسے لڑائی کا چانس بھی نہیں ہے۔ نہیں سر، چانس پرائم منسٹر شہباز شریف اور جو آرمی چیف ہیں اور دیگر جو پلیئر ہیں ان کے درمیان معاملات کارڈیل ہیں، انڈیویجولز ہیں، انڈیویجولز کے درمیان آپ کو بھی یہ گارنٹی لانگ ٹرم گارنٹیز نہیں ہوا کرتی، کسی وقت بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایسا کون سا ایلیمنٹ کی لڑائی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں بے شمار چیزیں ہیں جو آگے جاتی ہے، وہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، یو کی ناٹ ٹرسٹ انڈیویجول تو کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے آپ سسٹمز پہ توجہ دیتے ہیں، انڈیویجولز پہ توجہ نہیں دیتے۔ سو میری تو ہمیشہ یہی کوشش اور سجیشن رہی ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو اور عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک فریم ورک کریٹ کریں کہ آگے ہم نے جو جانا ہے وہ جانا کیسے، اور ایک دوسرے کے ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے اس وقت، جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل۔ آپ اس بات کو اس مطلب مان رہے ہیں کہ زرداری، نواز شریف، عمران خان ریئلٹیز ہیں، اب اس ریئلٹی کو عمران خان نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی یہ سارے سیاستدان نہیں ہیں، سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، ان کا ہونا جو ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے نقصان دہ ہے، عمران کو ماننا پڑے گا اس بات کو۔ وہ بھی تو فتنہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ دیکھیں طاہر صاحب، میں آپ کو بتاؤں،
پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کا ایسٹ ہے. کیوں ایسٹ ہے؟ یہ ملیٹنٹ نہیں ہے، یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، مڈل آف دا روڈ پارٹیز ہیں، اور ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہیں، آئین پہ پورے بلیو ملک کرتی کی ہیں. پارٹیز. جی جی. دیکھیں آپ آج پی ایم ایل این کو پنجاب سے مائنس کر دیں یا پی ٹی آئی کو پنجاب سے مائنس کر دیں تو رہنے والے کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ مذہبی ایکسٹریمسٹ سے ہوگا. آپ کے پی سے آج پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں، پیچھے صرف نیشنلسٹ بچتے ہیں. آپ بلوچستان آپ آلریڈی الٹرا نیشنلسٹوں کو دے چکے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو آج دیوار سے لگا رہے ہیں کینال ایشو کے اوپر سندھ میں. آپ کو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ جو ہے وہاں نیشنلسٹوں سے ہے. تو آپ یہ پالیٹکس تو نہ کریں نا. تو ان تینوں پارٹیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے ہمیں. اچھا، جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ کے کیا ذہن میں یہ ہے کہ مذاکرات ایسے ہوں جس کا نتیجہ اگلی الیکشن کے پر جو ہے وہ رزلٹ منتج ہو جا کے؟ دیکھیں ڈبیٹ ہی ایک ہے. میری عمران خان صاحب سے بھی میری بات ہوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے جب میری ملاقات ہوئی، تو بات چیت یہی ہے کہ آپ نے الیکشن کب کرانے. خان صاحب کہیں گے 6 مہینے بعد کرائیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کہے گی نہیں ہم 3 سال بعد کرائیں گے. یہ درمیان کی مدت کہاں آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے؟ یہ مذاکرات ہیں اور اس لیے یہ مذاکرات ہونے چاہیے. اچھا، آپ کی جو اس وقت جو پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس ہے، اگر اس کو دیکھیں تو کچھ دن پہلے 2 ہفتے پہلے قرآن پاک لے کے رکھ کے انہوں نے اعظم فاتح صاحب نے کہا جی کہ میری ڈیوٹی لگی ہے مذاکرات کرنے کی. تو چلو وہ 2-4 دن وہ اسٹوری چلی، بڑا رولا پڑا اس کا. پرسوں چوتھ جو آخری ملاقات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی لوگ جو گئے تھے، سلمان صاحب نہیں گئے، باقی لوگ گئے، وہاں آ کے نکل کے کہا انہوں نے کہ میں تو کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی فاتح صاحب کی. فیصل بھی گئے تھے. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں وہ بھی عمران خان سے مل کے آئے ہیں، دوسرے بھی عمران خان سے مل کے آئے ہیں. تو وہی مسئلہ ہے کہ مذاکرات ہونا نہ ہونا تو پھر عمران خان صاحب کی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی نا. یہ دیکھیں دونوں غلط بات نہیں کر رہے ہیں. اعظم فاتح صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے، میرے بزرگ ہیں. پی ٹی آئی میں ایک تو یہ بڑا رواج ہے مذہبی ٹچ دینے کا ہر چیز کو. تو انہوں نے بات کر دی ہے. اصل میں بات وہ کو مختلف نہیں کر رہے. عمران خان کا پہلے دن سے یہ اسٹانس ہے، اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ میں درمیان میں آپ نے میڈیا نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں آپ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں. وہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات چیت شروع ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی جیسے طاقتور جو لوگ تھے جو اس حکومت کے، وہ ایک میٹنگ ارینج نہیں کرا سکے جیل میں مذاکراتی کمیٹی کی اور عمران خان کی. تو پھر عمران خان کا موقف ثابت صحیح ہوا نا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے جن کے پاس طاقت ہو. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پھر جو میں پہلے بات کروں کہ جب آپ نے ان لوگوں کو اتنے عہدے دیے ہوئے ہیں تو ان بیچاروں کو تھوڑی بہت عزت بھی تو دے نا. اچھا، اگر 2 سی بی ایم ہم ڈسکس کریں، فرض کر لیں آج مذاکرات ہم مان لیتے ہیں شروع ہو گئے، تو کیا کون سا ٹاپ سی بی ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہوگا اور کون سا ایک سی بی ایم جو ہے عمران خان کی طرف سے آئے گا؟ آپ کے خیال میں سجیشن کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو ہمیں دونوں طرف ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ ہے کہ ہم ٹمپریچر کیسے نیچے لا سکتے ہیں. اور ٹمپریچر ہم نیچے لا سکتے ہیں جب پولیٹیکل پرزنرز جو ہیں پی ٹی آئی کے، اگر آپ عمران خان اور بشرا بی بی کو ریلیز نہیں کرنا چاہتے یا ان کو وہ یا خان صاحب نہیں جانا چاہتے بنی گالا جو وہ نہیں جا رہے، تو پھر آپ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر چیمہ، ان 5 لوگوں کو جو ہے وہ آپ ریلیف دیں. یہ ریلیف بیل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، پیرول کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ان کو ہاؤس اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے آپ کا ٹمپریچر نیچے آئے گا. دوسرا، پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا ڈیفینیٹیو ہمیں سٹانس لینا ہے کہ جو سوشل میڈیا کیمپینز پرسنل کیمپینز کر رہی ہیں. سر وہ تو لوگ جو ہیں ڈالر کما رہے ہیں، اس سے باہر بیٹھے ہوئے 5-6 فگرز ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ تھے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ آپ موقع مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا کہیں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج تک ایک لفظ ان بندوں کے بارے میں ان کو ڈسون کرنے کی بات عمران خان کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ کہتے ہیں جو لوگ ملاقات کر کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو ان کو کرتا ہوں. نہیں وہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں 3 حصے ہیں باہر جو سوشل میڈیا کے. ایک حصہ ہے جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کی اکانومی جڑی ہوئی ہے اس سارے مدعے سے. بڑا تو پیارا لفظ استعمال کرتے جنہوں نے مال رزق لگا جنہوں کی روٹی لگی ہوئی ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں
آپ دیکھیں نا 1 لاکھ سے زیادہ چھاپے پڑے ہیں پنجاب میں, 40-45 ہزار بندہ اریسٹ کیا, یعنی 50-60-70 لاکھ بندہ تو وہ ہے جو حکومت کی بروٹیلٹی کا براہ راست شکار ہوا ہے, وہ لوگ ویسے خلاف ہیں. پھر تیسرا طبقہ ہے جو سیپریٹسٹ ہیں, جو شہیدوں کے خلاف کیمپینز بناتے ہیں, جو ہمارے غازیوں کا. اچھا, یہ جو تینوں طبقات ہیں ان کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے, اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے اس کو ابھی تک وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکا کہ اس نے بیلنس کیسے کرنا ہے اپنی پوزیشن کو. وہ کبھی اس میں وہ ان کو یوز کر لیتے ہیں, اس کے اوپر ڈیفینیٹلی. اور یہ سب سے بڑا سی بی ایم ہوگا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم ایک ڈیفینیٹیو اسٹیٹمنٹ خان صاحب سے پہلے, ویسے انہوں نے شہیدوں کی حد تک تو دی ہے, لیکن اس کو اور بڑا کرنے کی ضرورت ہے, اس میں اسٹیپس لینے کی. اچھا, ایک دفعہ ٹمپریچر نیچے آ جائے نا پھر چیزیں ہو سکتی. آپ نے بھی نام لیا ہے 3-4 سینئرس کا جو پنجاب سے. مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک طرف تو بڑے حریت پسند ہیں, بڑے بہت بڑے مجاہد ہیں, بڑے دبنگ لوگ ہیں خیبر پختونخوا والے, آپ کی پارٹی کے لوگ بھی. یہ ساری خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنی ہوئی ہے, لوگ باہر پھر رہے ہیں, آزاد خود مختار مزے کر رہے ہیں, اور جیل کے اندر ہے وہ اعجاز چودھری ہے, محمود رشید ہے, عمر چیم ہے, سارے پنجابی نہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی قصور زیادہ کر دیا انہوں نے, یا پھر وہاں کوئی کمپرومائزنگ سچویشن ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ظلم بربریت ہوئی ہی پنجاب میں ہے, اسلام آباد کو بھی آپ پنجاب ہی سمجھیں. سو جو سارا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنے ساتھ بھی زیادتی کی, یعنی ایک واحد صوبہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمدردی پائی جاتی تھی ہسٹوریکلی, اون کرتے ہیں ہمیشہ پنجابی اون کرتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بڑا فاصلے میں ڈال لیا وہاں سے. اور الیکشن رزلٹس سر حملہ بھی تو کیا نا 9 مئی کو. نہیں 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا چیزیں ہوا, لیکن وہ دیکھیں نا اس کا آپ نے اسکوپ اس کا لاکھوں لوگوں تک تو نہیں نا بڑھانا تھا آپ نے. اب آپ کے سامنے ہے, اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, مجھے اس بارے میں بھی مجھے کوئی دو شبہ نہیں ہے کہ جو اسکیل ہوا ہے اس میں کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے نہیں ہوگی, لیکن نیچے جو آئیو ان کو تو نہیں پتہ نیچے پولیس والے کیسے کام کرتے ہیں. اب آپ ذرا لاہور کی پولیس کا یا اسلام آباد کی پولیس کا, راول پنڈی کی پولیس کے جو سارے آئی اوز ہیں جنہوں نے 9 مئی کے کیسز کیا ہے, ان کے اثاثے آپ چیک کریں جو کہ پہلے تھے اور اب ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا ہوا کیا ہے. یعنی کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس میں آیا ہے 9 مئی کی تحقیقات کے چکر میں. میرے اپنے علم میں ہے اڈیالہ میں, کیونکہ ظاہر ہم پیشیوں پہ جاتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ جس طرح سے لوگوں کو پھر شامل کیا گیا, پھر ان کو نکالا گیا, اور کروڑ روپیہ لوگوں کو عدالت میں ریلیف تو ملی ہے نا. اب دیکھیں نا, کسی زمانے میں تو 70s میں ضیاء صاحب کے دور میں لوگ 2-2 سال قلعے میں پڑے رہتے تھے, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ جیل میں ہیں, ان کو پیش کر دیا جاتا ہے, ضمانتیں ہوتی ہیں, لوگ نکل بھی آتے ہیں, تو پروسیس جو ہے وہ تو پیچھے نہیں ہٹا. نہیں, لوگوں کے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے اس کا اسکیل ابھی آیا بھی نہیں ہے. وہ تو ضیاء اللہ کو گزر گئے ہیں نا, چیزیں آئی نہیں ہیں سامنے, یہ بعد میں آئیں گے. تو آپ کے خیال میں سوال جو میرا تھا کہ یہ فرق کیوں ہے پنجاب میں, ضیاء اللہ کے دور میں پنجاب میں اور اس میں فرق کیوں ہے, پنجاب کے لوگ جیل میں کیوں ہیں, وہ کیوں نہیں, اچھی بات ہے نہیں ہے, لیکن وہاں پھر اس کا مطلب کنسیشن دی جا رہی ہے, یا یہ ہے کہ پھر کوئی اور نہیں کنسیشن تو ظاہر ہے وہاں دی گئی. وہاں پہ دیکھیں نا, سارے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا, کس کو روکا گیا؟ وہاں پہ تمام لوگ, اور خود جو ہے وہ اسد کیسر صاحب اور باقی جو لوگ ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ وہاں چھاپا پڑنے سے پہلے ہمیشہ پہلے اگر چھاپا پڑا بھی ہے تو بتا دیا جاتا تھا کہ آ رہے ہیں, وہ ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں. یا اور وہاں پہ عورتوں کو, ادھر پنجاب میں تو جو ظلم ہوا ہے نا, جو لوگ نہیں بھولیں گے, جو عورتوں کے ساتھ جو انہوں نے تھپڑ مارے, جو عورتوں بچوں کو جو انہوں نے تنگ کیا پولیس والوں نے, لوگوں نے تو لسٹیں بنائی ہوئی ہیں. اس خیبر پختونخوا میں یہ نہیں ہوا, اور خیبر پختونخوا میں حکومت بھی پی ٹی آئی کی بننے دی گئی. تو دیکھیں نا, ظاہر ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب سے جو سلوک ہے واضح طور پہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, تو سر تھوڑی سی ملکی سیاست کی طرف بات کرتے ہیں. بڑا ایک عجیب و غریب فیصلہ کل پرسوں سامنے آیا, اور جس پہ ظاہر آرگومنٹ ہے حکومت کے پاس کہ خیبر بلوچستان میں چونکہ انریسٹ ہے اور وہاں لوگ محرومی کا شکار ہیں, تو پورے ملک میں ایک لیوی لگائی گئی, اور وہ جو پیٹرولیم کی پرائسز جو مجھے سامنے بچہ بیٹھا ہے سب کو ملی تھی, وہ اس پیسوں سے اب کہا جا رہا ہے کہ ایک N25 سڑک بنے گی اور ایک کچی کنال بنے گی, اور جب تک بنتی رہے گی وہ مجھے اور کسی کو پیٹرول سستا نہیں ملے گا. یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ایک تباہ کن فیصلہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ایک فیڈریشن ہے,
ہم فیڈریشن میں آپس میں بندھے ہوئے ہیں آئین کے تحت. آئین کے تحت یہ ہے کہ ہم نے صوبوں میں NFC ایوارڈ کے تحت ریسورسز پہلے ہی اپنے صوبوں کو بانٹ لیے ہیں. آپ کو علم ہے کہ بلوچستان کو پہلے ہی اپنے حصے سے زیادہ پیسہ جاتا ہے, 1000 ارب کے قریب ان کو ملتا ہے, زیادہ جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی ٹوٹل جو اس وقت اگر آپ پاپولیشن دیکھیں تو وہ فیصل آباد ڈویژن کے برابر, لیکن آپ ذرا پر کیپٹا انکم جو پر کیپٹا اسپینڈنگ بلوچستان میں ہو رہی ہے اور جو پنجاب میں یا سندھ میں یا پختونخوا میں ہو رہی ہے وہ دیکھیں گے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور دوسری یہ ہم نے اس سے پہلے یہ جو آج قرضوں کا بوجھ ہے اور جو ہم رو رہے ہیں قرضوں کا, یہ ہم نے کس کے لیے کس پہ لے کے خرچ کیے ہیں؟ یہ ہم نے گوادر پہ لے کے خرچ کیے ہیں. یعنی جو اس وقت پاکستان کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہے وہ یہ ہم نے بلوچستان کی اسپینڈنگ کا بوجھ ہے جو ہم نے اٹھایا. اب آپ کر رہے ہیں کہ اچھا پھر دیکھیں بلوچستان کے لوگوں کو یا تو فائدہ ہوتا ہے نا اس کا, تو بھی ہم کہتے جی چلیں گے ٹھیک ہے. یہ جو پروجیکٹس ہیں بلوچستان کے اندر ان میں بہت بڑی کرپشن ہے اور ان کا کوئی پیسے کا حساب کتاب نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب خیبر پختونخوا اور جو سندھ کے لوگ بلوچستان کشمیر سب سے ہم ٹیکس لیں گے اور ان کو وہ دیں گے 10 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیسے دیں گے اور وہ بھی ہم بلوچستان پہ لگا دیں گے ایک سڑک بنانے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ بلوچستان کے پہلے پروجیکٹس کا تو ہمیں حساب دیں پہلے کہ وہاں کیا لگ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. سو یہ جو بلوچستان کی جو اس وقت جو اسپینڈنگ ہے وہ تو ایک بہت بڑی کرپشن سکینڈل ہے اور اس کے اوپر میری نظر میں جو پنجابیوں نے بہت قربانی لی ہے پہلے اور مزید قربانی ہم سے نہ لی جائے. آخری چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے ایک غزہ کے معاملے پہ کمپین چلی تو آپ نے کہا کہ جی پاسپورٹ لے کے آؤ تو میں تو نہیں بھیجاں گا. وہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے آپ کے شہر میں, جلوس بھی نکالا کہ ہم پاسپورٹ لے کے آ گئے ہیں, تو ادھر کی کتنا مسئلہ تھا کہ فائنل کیا ہوا؟ نہیں وہ میں نے تو کہا تھا کہ جو 100 جید علماء ہیں وہ اگر آگے آئیں تو ان کو جو ہے وہ خرچہ ہم دیں گے. وہ 100 جید علماء نہیں آئے, لوگوں نے 50 ہزار روپیہ لے کے تو لوگوں کے پاسپورٹ دیے کہ ہم آپ کو مڈل ایسٹ کا ویزا لگوا کے دیتے ہیں. وہ سارے یہ جو تھے TLP وغیرہ والے وہ تو مڈل ایسٹ جانے کے چکر میں جو ہے وہ جمع ہو گئے. اب میں نے لکھا بھی کہ جناب جاتے جانا ہے کو پھوپھی دے بیا دے جانا آپ کو اسرائیل ویزا لگا کے دے ابھی آپ قائم ہے کہ میں لے جاؤں گا پہنچا دوں گا اگر لوگ. بالکل میں نے کہا جعفر ایکسپریس کا ٹکٹ دیں گے آپ کو, وہاں سے آپ کوئٹہ جائیں, کوئٹہ سے آپ قندھار جائیں گے, وہاں سے آپ زاہدان جائیں گے, زاہدان سے آپ عراق جائیں, وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد آگے میری ڈیوٹی آگے ڈیوٹی اور کم از کم دیکھیں پاکستان کے اندر تو نا املاک کو نقصان پہنچائے. اگر جو سیریس جس نے جہاد کرنا ہوتا ہے وہ ویزے لے کے یا پاسپورٹ دے کے جاتا ہے. آخری سوال یہ ہے کہ اب آپ سیاسی فیوچر کیا ہے؟ PTI والے آپ کو نہیں مانتے کہ PTI میں ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم شامل ہی نہیں ہیں. تو ہم ان کو نہیں مانتے. اب کس جماعت میں ہیں آپ اس وقت؟ PTI ہیں ہی ہم. نہیں وہ جو صدر ہیں وہ ان کے چیئرمین وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو PTI میں ہیں آپ؟ PTI ہی ہم ہیں اور کیا. بہت شکریہ چور صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے معاملات بات چیت کی, لیکن کرکس آپ کی بات کا یہ ہے کہ مذاکرات کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا, مذاکرات سے راستہ نکلے گا, لیکن مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ مذاکرات سے پہلے جو CBM کے طور پر ٹمپریچر کم کرنا پڑے گا, یعنی درجہ حرارت کم کرنا پڑے گا, اور فری کین کو کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹ کے اس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ بیٹھ کے بات کریں, اور پاکستان کی جو لیجیٹیمیٹ اور جو ٹائم ٹیسٹڈ لیڈرشپ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, PTI ہے, وہ مل کر بیٹھیں اور مل کر بیٹھ کر معاملات کا حل تلاش کریں. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.